اسپیکنگ فیکٹس کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس، جس میں ہم آپ کو دینی اور تاریخی واقعات جو رونما ہوئے تھے اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ محترم ناظرین، ہم گزشتہ ویڈیوز میں بات کر رہے تھے قبیلہ عرب بن قریش کی۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم وہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے۔ بنو قریش قبیلے کے ایک سردار جن کا نام زید تھا، ان کا لقب بن کلاب تھا۔ اس دور میں نام سے نہیں بلکہ لقب سے پہچانا جاتا تھا۔ بن کلاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت یعنی 5ویں نسل سے تھے۔ قریش کا قبیلہ اسلام سے پہلے بھی بہت طاقتور اور مشہور تھا، اور اسلام کے بعد بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اس قبیلے کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو طالب تھے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے کی حمایت حاصل رہی، اور یہ حمایت کئی صدیوں تک جاری رہی۔ قصہ بن کلاب نے اپنے دورہ حکومت میں مکہ کو آزاد کرایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور مکہ کے زائرین کی خوب خدمت کی، اور پانی کا ایک کنواں بھی بنوا دیا، اور مکہ کو دوبارہ سے تعمیر کرایا۔ قصہ بن کلاب کی والدہ کا نام فاطمہ اور والد کا نام کلاب بن مروہ تھا۔ بن کلاب کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ قصہ بن کلاب نے اپنی جوانی میں کعبے کا کنٹرول سنبھالا۔ قصہ بن کلاب کو بہت ذہین اور دانش مند تصور کیا جاتا تھا۔ قصہ بن کلاب ہاشم کے دادا تھے، جن سے قبیلہ بنو ہاشم شروع ہوتا ہے۔ جب قصہ بن کلاب کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی عبدالدار حکومت میں آیا۔ عبدالدار کے دورہ حکومت میں مکہ میں فساد برپا ہوا، مگر بڑے بڑے سمجھدار دانشوروں نے اس معاملے کو سلجھا دیا اور خانہ کعبہ کی خوب خدمت کو آپس میں بانٹ لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد عبدالدار حکومت سے الگ ہو گئے اور اپنے تمام حقوق و اختیارات بنو ہاشم کو دے دیے۔ ہاشم بہت دولت مند تھا، جس کی وجہ سے قریش میں کافی مشہور تھا۔ اس کی بات مانی جاتی تھی، قریش اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ بنو ہاشم کے نام سے یہ قبیلہ بہت مشہور تھا، اور انہی کی اولاد بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کے پڑ پوتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو ہاشم کی اولاد میں سے تھے، اور بنو عباس کے نام سے مشہور تھے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے بنو ہاشم کا ایک شخص جس کا نام شریف حسین تھا، مکہ کا حاکم رہا۔ شریف حسین کے دورہ حکومت میں بن مسعود نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور شریف حسین کو مکہ سے نکال دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد انگریزوں نے شریف حسین کے بیٹوں امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو عراق اور اردن کا بادشاہ بنا دیا۔ جب ملک عراق میں انقلاب آیا تو انہی خاندان کے ایک فرد شاہ عبداللہ کو مکے کا حاکم بنا دیا۔ دورہ حکومت قریش میں دنیا عرب کا پہلا مرکز شہر آباد ہوا، اور ٹاؤن اور ہال بنائے گئے، اور کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرا کر اس کی حالت بہتر کی۔ اسی مرکزی شہر میں تمام قبائل کے نمائندے اپنے معاشرتی، معاشی و دیگر مسائل مل کر مشاورت سے فیصلے کیا کرتے تھے۔ مکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ قانون بنایا گیا کہ کعبے کے زائرین کو مفت کھانا اور پانی مہیا کیا جائے، جس کے لیے مکہ کے تمام قبائل کو قائل کیا کہ وہ ٹیکس دیں گے، جس سے مکہ کے زائرین کی خدمت کی جائے گی۔ اس کے بعد سے مکہ کے زائرین کی تعداد کافی بڑھ گئی۔ مکہ معظمہ کی تمام تر ذمہ داریاں اور عہدے قریش میں بٹے ہوئے تھے، یعنی کعبے کی حفاظت اور اس کی خدمت۔ محافظ کعبہ کے پاس کعبے کی چابیاں رہتی تھیں، وہی لوگوں کو زیارت بھی کراتے تھے۔ اسی دور میں مکہ کی پانی کی بہت قلت تھی، اور موسم حج میں ہزاروں زائرین کے جمع ہو جانے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ آس پاس کے چشموں سے پانی منگوا کر دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ جب تک چلتا رہا جب تک آب زمزم کا کنواں صاف نہ ہو گیا۔ زائرین کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔ اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ قریش کے قومی جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ جب لڑائی کا دور آتا تو جھنڈے کو نکالا جاتا اور اتفاق رائے سے کسی بھی معزز شخص کو جھنڈا کا محافظ بنا دیا جاتا، جو کہ بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا۔ وہ اس خدمت کو انجام دیتا۔ مکہ کی قومی اسمبلی ندوہ کے نام سے تھی، جہاں قریش مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ جنگ اور صلح کے معاملات طے ہوتے تھے، اور بڑے بڑے فیصلے بھی یہیں ہوتے تھے، اور قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں۔
ان تمام تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے قریش عرب کا سب سے معزز قبیلہ تھا، اور قریش میں بھی بنو ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، اور تمام بڑے بڑے عہدے انہی کے پاس تھے۔